بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 5 شیئر کرنی ہیں، بہت ہی اہم سٹوریز ہیں، دھماکہ دار قسم کی سٹوریز ہیں۔ سردار تنویر الیاس وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر نااہل ہو گئے توہین عدالت میں۔ کیا کہا تھا انہوں نے، کیوں نااہل ہوئے ہیں، یہ تو خیر میں آپ کو سنواتا ہوں، بتاتا ہوں کہا کیا تھا۔ اصل میں نااہل کیوں ہوئے ہیں یہ بتاتا ہوں، یہ اصل میں ان سائڈ سٹوری ہے، یہ بتاتا ہوں۔ اور سردار لطیف کھوسہ صاحب پیپلز لائر فورم کی صدارت سے فارغ ہو گئے، پیپلز پارٹی نے انہیں فارغ کر دیا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ مریم نواز صاحبہ کی ایک آف ایئر گفتگو جو کہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، وہ کلپ جو ہے نا وہ وائرل ہو گیا ہے۔ یہ وائرل کس نے کیا ہے، یہ چکر کیا ہے، یہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا ہے۔ وہ سر بمور لفافہ ہے، لیکن اس میں کیا لکھا ہے، آج 11 تاریخ ہے، 11 اپریل، آج جواب جمع کرانا تھا، الیکشن کمیشن نے جواب جمع کرا دیا ہے۔ اور سٹوری یہ بھی بات کرنی ہے کہ آج کل عمران خان صاحب زور لگا رہے ہیں امریکی کانگریس مین سے وہ رابطے کرنے میں، اور روز ہی کسی نہ کسی سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ ویسے پہلے تو وہ کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں، اور اب انہی کے ساتھ جو ہے نا روزانہ کوئی نہ کوئی رابطہ ہے، وہ فرمیں وہاں پہ ہائر ہو رہی ہیں، کبھی ایک کانگریس مین سے تو کبھی دوسرے سے، کوئی یوتھیا پوچھنے والا نہیں ہے بھائی۔ اچھا، اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ یقین کیجئے یہ بندہ کہہ رہا ہے، یہ میں گروپس میں شیئر کروں گا، یہ بندہ کہہ رہا ہے بھئی یہ میری ٹانگ کٹ گئی تھی۔ ہم ان لوگوں تک آپ کی امانت پہنچاتے ہیں، واٹس ایپ پہ نہ مانگا کریں، کسی کو بھی نہیں ملے گا، آپ میسج بھی ضائع کریں گے، آپ کال بھی ضائع کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اور نہ ہی کو میری سفارش پہ ملنے لگا ہے، ہم نے ایک میکنزم بنایا ہوا ہے اس طرح کے لوگوں کا، جو نہ مانگ سکتے ہیں نہ ہاتھ پھیلا سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عزت نفس مار دیتی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ آپ نے ان کے حالات دیکھ لی، ایسے 20 نہیں، الحمدللہ ایسے ہزاروں لوگوں تک ہم یہ آپ کی امانت پہنچا چکے ہیں۔ میں خود احتسابی کی بنیاد پہ، یہ آپ کی بڑی نوازش، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت دے، آپ کی توفیقات میں اضافہ، کہ آپ کہتے ہیں ہمیں نقوی صاحب پہ اعتماد ہے، میں بہت ممنون ہوں، یہ میرے لیے آنر ہے، آنر، ٹھیک ہے نا، اس سے بڑا آنر ہو نہیں سکتا۔ لیکن میں نے بتانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی جیب سے کچھ دے رہا ہوتا تو اس کو چھپا کے دیتا، جب آپ کی امانت ہے تو میں بڑھا چڑھا کے دوں گا، یہی حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ آجیں بھائی، سردار تنویر الیاس وزیر اعظم آزاد کشمیر، وہ نااہل ہو گئے ہیں پہلے۔ اچھا، وہ نااہل ہوئے ہیں، ان کو آزاد کشمیر کی مظفر آباد کی ہائی کورٹ نے نااہل کیا ہے، ساتھ ہی ان کو سپریم کورٹ نے بھی بلایا ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے ابھی ان کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، گو کہ جو سپریم کورٹ کے ججز کے ریمارکس تھے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہاں سے بھی ان کی نااہلی ہوگی، لیکن جو یہاں پر صورتحال ہائی کورٹ میں تو گئے، انہوں نے معافی بھی مانگی لیکن ان کو کوئی معافی نہیں ملی۔ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں خود اس روش کے بھی خلاف ہوں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ باتیں انہوں نے جو کی میں آپ کو سنواتا ہوں، میں آپ کو بتاتا بھی ہوں، میں آپ کو پھر ان سائڈ سٹوری بتاتا ہوں، اور میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کچھ یوتھیے بڑے عجیب و غریب حرکات ہیں وہ یوتھیوں کی۔ یوتھیا وہ بشرم مخلوق ہے، ان کا اپنا وزیر اعظم نااہل ہو کے فارغ ہو گیا بیچارہ، اور وہ یہ افسوسناک خبر ہے نا ان کے لیے، اور وہ اس لیے کہ وہ یوتھیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو مثال بنا کے یہاں شہباز شریف کو بھی نااہل کرنا چاہیے توہین عدالت میں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ نہ تو شہباز شریف تنویر الیاس ہے، اور وہ فل کورٹ بینچ تھا، سپریم کورٹ کا بھی فل کورٹ اور ہائی کورٹ کا بھی فل کورٹ بینچ، اور یہاں پہ جب فل کورٹ بینچ کا ہو تو پھر سانپ سونکھ جاتا ہے، پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تنویر الیاس نے کیا کہا تھا؟ ایک تنویر الیاس کا خطاب ہے اسمبلی کے اندر، قانون ساز اسمبلی، آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی، یہ آپ ججز کے خلاف انہوں نے کیا کہا تھا یہ ذرا آپ سن لیجئے۔ پھر انہوں نے جلسے میں کیا کہا تھا وہ بھی آپ سن لیجئے گا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ لیکن ان کی نااہلی کیوں ہوئی یہ بھی آپ سن لیجئے گا۔ یہ پہلے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس۔
چلیں جی، بھڑکے تو بڑی ماری انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج ان کو سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کہا کہ جو بات آپ نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کی تھی نا وہ وہاں تک قابل برداشت ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کرنا کچھ اور بات ہوتی ہے. آج یہ سپریم کورٹ کے ججز نے، سپریم کورٹ کے جسٹس نے کہا ان کو، سپریم کورٹ آزاد کشمیر، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا کہ جو آپ نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا تھا تب تک تو ٹھیک ہے. پھر آپ جلسوں میں بھی یہ کہنے لگ گئے. جلسوں میں انہوں نے کیا کہا یہ بھی آپ ذرا سن لیں. آزاد کشمیر کی مدد عدالت میں 2.5 مہینے ہو گئے جب فارم اوارڈ کرنے پہ پہلے میوزیکل چیئر کھیلی جا رہی تھی. میں نے کہا کام دو، 15 ملین انہوں نے دیے، میں نے کہا 30 ملین میں اور لا کے دوں گا، اس سے میرے سے لا کے دوں گا، میں جاؤں گا جزا. لیکن مدد عدالت اسٹے دے کے بیٹھی. میں نے اس دن کہا تھا میرپور میں کہ راوڑا کوٹ سے دھواں ڈالیں گے، کس بات کریں گے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پنچ کا دھواں عید کے بعد زیادہ اچھا نکلتا ہے. رمضان میں لحاظ کرنا پڑتا ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد نکالیں گے. سڑک سے چلنے والوں کو بنا کے اسٹے دیا جاتا ہے. رمضان کا ذرا لحاظ کرنا پڑتا ہے، عید کے بعد ججوں کا دھواں نکالیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ خیر انہوں نے جو ہے نا اب اس کے بعد اب تھوڑا سا ہے، ذرا معاملات بڑے دلچسپ ہیں. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس نے علی امین گنڈپور کی گرفتاری کے بعد پاکستان کو افغانستان سے تشبیہ دی تھی، لہٰذا انہیں جواب مل گیا کہ یہ افغانستان نہیں، یہ پاکستان ہے. ٹھیک، انہوں نے علی امین گنڈپور کی گرفتاری کے وقت کہا کیا تھا اصل میں؟ اب یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ، یہ ہے وہ اصل وجہ، ٹھیک ہے نا، جو یہاں پر یوتھ یہ چھلانگیں لگا رہے ہیں شہباز شریف نائل ہو جائے گا. یہ دیکھیں ان کا ٹویٹ جس کی طرف حامد میر نے اشارہ کیا کہ انہوں نے پاکستان کو افغانستان کہا تھا، آج اس کو جواب مل گیا ہے. تو اصل میں سردار تنویر الیاس صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈپور کو کسی خطرناک دہشت گرد کی طرح عدالت میں پیش کرنا انتہائی شرمناک، اذیت ناک و قابل نفرت فعل ہے. پاکستان کو غیر سیاسی انداز میں چلانے والوں نے اسے افغانستان سے بھی نیچے جا پہنچایا ہے. اگر یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اگر غیر سیاسی لوگ ہی ملک کے مختار کل بن کر سیاسی فیصلے کرتے رہیں گے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. بھائی جنرل فیض کے کہنے پہ ایسی ٹویٹس نہ کرو نا، اسی وجہ سے تو پھر آپ کو جوتے پڑتے ہیں، اور جو کہ پڑ بھی گئے ہیں. سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ، اب اتنا کاکا تو کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو اب خیال رکھیں، اب آپ اگر اس طرح کی بات کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ جو پرانی اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے، آپ کہیں گے کہ جنرل فیض ہی اتنا سٹرانگ بیٹھا ہے وہ ہمیں آج بھی بچا لے گا، ایسی بات نہیں ہے. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، تھوڑا سا انتظار کریں، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، ٹھیک ہے. اب سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ ان کی نااہلی کیوں ہوئی ہے. خیر اب اس کے بعد اگر اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پھر وہ دودھ پیتا بچہ ہوگا، اس میں کیا کہہ سکتے. سردار لطیف کھوسہ صاحب پیپلز لائرز فورم کی صدارت سے فارغ ہو گئے. اچھا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور تصویر بھی دکھانا چاہتا ہوں، یہ اسی پچھلی سٹوری سے ریلیٹڈ ہے. یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تصویر ہے اس وقت کی کہ جب انہوں نے ریڈ زون میں آگ لگائی تھی. یہ علی امین گنڈپور سگریٹ پیتے ہوئے سردار تنویر الیاس کی جھولی میں سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، اور سردار تنویر الیاس، علی امین گنڈپور اس وقت کچھ نہیں تھے، وہ چلے گئے تھے، عدم اعتماد ہو گئی تھی، لیکن سردار تنویر الیاس اس وقت بھی وزیر اعظم تھے. آپ سمجھ آ گئی؟ تو جب آپ آئینی عہدوں پر رہتے ہوئے یوتھیے بنیں گے تو پھر اس کا یہی حالت ہوگی. اچھا، یہ دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں خالد خورشید صاحب، یہ بھی یوتھیا ہے. یہ علی امین گنڈپور کی پیشی پہ آیا ہوا ہے، یعنی گلگت بلتستان جہاں پہ وہ چائنا کی سرحد لگے، ادھر سے انڈیا کے ساتھ کیا صورتحال ہے، ادھر سے کس طرح کی کیسی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، ان کا سب سے بڑا جو ترجیحی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈپور کی پیشی پہ آنا ہے. دوسرا ترجیحی پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ وہاں پہ زمان پار پولیس بھیج
بھیجنی ہے کہ جب وہاں پہ پنجاب پولیس یا اسلام آباد پولیس سامنے آئے تو انہوں نے آگے سے گنیں تان لینی ہے. یہ ان کی پرائرٹیز ہیں. تو آپ پرائرٹیز تو ٹھیک کریں نا. ایسا تو نہ ہونا کہ آپ پرائرٹیز جوتھیوں والی رکھیں اور پرائرٹیز صدر صاحب نے بھی علوی صاحب نے بھی جوتھیوں اور عمرانڈوز والی رکھی ہوئی ہیں. سردار لطیف کھوسہ صاحب یہ پیپلز لائر فورم سے فارغ ہو گئے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب کچھ عرصے سے بڑے ان کا ضمیر جاگا ہوا تھا. وہ یہ 90 دن والا الیکشن بھی اور سارا کچھ یہ ضمیر جاگا ہوا تھا. ٹھیک. سردار لطیف کھوسہ صاحب پنجاب کے گورنر بھی رہے, ان کو پیپلز پارٹی نے بنایا. یہاں پہ اٹارنی جنرل بھی رہے اور بھی مختلف عہدوں پر وہ رہے, بڑے اچھے عہدوں پر. ٹھیک ہے نا. لیکن کبھی نہیں ہوتا بھائی, کبھی جگہ نہیں ہوتی پارٹی کے پاس, کبھی اوروں کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. تو جیسے ہی ان کو اس دفعہ نہیں بنایا, انہوں نے پارٹی کے اگینسٹ بیانات داغنے شروع کر دیے. بھائی سردار لطیف کھوسہ صاحب یہ وہی زرداری صاحب تھے جن کے ساتھ آپ نے گورنرشپ بھی انجوائے کی, جن کے ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ اٹارنی جنرل بھی رہے, جن کے ساتھ اور بھی عہدوں پر رہے. اس وقت آپ کو کسی قسم کا کوئی ان میں خرابی نظر نہیں آئی. تو یا تو نا آپ کا ضمیر بڑا جاگ گیا. سیم واز دا کیس ود کھوکھر صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. ٹھیک ہے. ان کا بھی یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے, انہوں نے کہا جی آپ مشیر لگ جائیں, انہوں نے کہا نہیں مشیر نہیں, معاون خصوصی لگ جائے, نہیں جی معاون ذرائع نے بتایا کہ وہ وزیر لگنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کو پھر کہا گیا کہ جی نہیں وہ ابھی نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے وہ قبول بھی نہیں کیا. اس کے بعد ان کا ضمیر جاگ گیا. ضمیر ایسے ہی جاگتے ہوتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا. اعتزاز احسن کا ضمیر بھی اسی طرح سے جاگتا ہے, وہ بھی ان کا ضمیر ایسے جاگا ہے. اعتزاز احسن کو بھی کھڈے لائن لگایا ہے پیپلز پارٹی نے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے بھی استعفیٰ لیا ہے, سائڈ پہ کیا ہے. اور ساتھ ہی سردار لطیف کھوسہ صاحب کو بھی پیپلز لائرز فورم کی صدارت سے ہٹا دیا ہے اور قائم مقام صدر بنا دیا ہے فاروق ایچ نائک صاحب کو. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ٹھیک, کوئی گرے ایریا نہیں رہنا چاہیے, کوئی بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں بات ہونی چاہیے. جب آپ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جائیں گے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں, پھر آپ اپنی اوپینین دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ پارٹی میں بھی رہیں, آپ کہیں آپ جب کسی ٹی وی پروگرام میں آئیں تو آپ کے ساتھ لکھا جائے کہ رہنما پیپلز پارٹی. ٹھیک ہو گیا نا. اور یہ ساتھ, اور پھر آپ بات بھی پیپلز پارٹی کے, یہ نون کی اپنی کمزوری ہو سکتی ہے کہ جناب وہ شاہد خاقان عباسی جس کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا, جس کو انہوں نے وزیر بنایا, پھر وزیر اعظم بنایا. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک دفعہ اگر کچھ نہیں ہو سکا, کوئی اس طرح کی صورتحال, تو پھر انہوں نے گڑبڑ کرنا شروع کر دی. اور پھر انہوں نے مریم نواز کے خلاف بیان دینا شروع کیے. پھر انہوں نے, اصل میں تو وہ نواز شریف کے خلاف دینا چاہتے ہیں نا, لیکن انہوں نے وہ پھر جو ہے نا اسی طریقے سے جناب وہ پھر کیا ہے یار پنجابی کی کہ جو ہے نا آکھاں نو نو تے دی نو تے سنانا نو نو, اس طرح ہے. ٹھیک ہے نا. تو خیر بہو نو سنانا اور بیٹی کو کہنا. چلیں. تو اب اس کے بعد جو ہے نا مفتاح اسماعیل صاحب, ان کو بہت کچھ بنایا گیا, وزیر خزانہ بھی بنایا. لیکن جب ڈار صاحب کو بنایا تو پھر انہوں نے بولنا شروع کر دیا, پھر ان کا ضمیر جاگ گیا. بھائی یا تو ضمیر یہ جاگے نا کہ جناب کہ جب ان کے ساتھ ہوں, جب اسی شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تو تب بھی ان میں کوئی تو خامی نظر آئی ہوگی نواز شریف میں, یا کوئی نہیں نظر آئی. لیکن چونکہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان کی کسی قسم کی خامی ان کو نہیں نظر آئی. جیسے ہی وہ اترے اور ان کو دوبارہ اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا, یا جیسے ہی مریم نواز صاحبہ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا, انہوں نے کہا ہیں اس کو بنایا گیا, یہ کیوں, ایسی کی تیسی, میں تھا سینئر وائس پریزیڈنٹ, انہوں نے ان کو کیوں بنا دیا ہے. تو جناب وہ کھل کے سامنے آ گئے. تو پھر بات یہ ہے کہ گرے ایریا میرا خیال نہیں ہونا چاہیے. پارٹیز کو بھی بلیک اینڈ وائٹ اسی طرح سے جیسے پیپلز پارٹی نے کیا ہے. آ جائیں بھائی, مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو ہوا, منصور علی خان صاحب نے وہ انٹرویو کیا. اس کے کچھ آف ایئر حصے انٹرویو کے اب وہ لیک ہو گئے ہیں. اچھا, وہ لیک ہوئے ہیں یا لیک کرائے گئے ہیں یا کیا چکر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ یہ چکر ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ ذرا تھوڑا سا جو ہے نا سن لیجئے, خود سنیں گے تو پھر اس کے بعد یہ انٹرویو کیوں لیک ہوا. یہ منصور علی خان صاحب کچھ وضاحتیں بھی دے رہے ہیں, اچھے صحافی ہیں, لیکن یہ انٹرویو یا تو یہ ہوتا کہ یہ انٹرویو نہ رکتا, یہ حصہ نہ رکتا, آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے کہ یہ انٹرویو چلے گا. ٹھیک. لیکن آف ایئر حصے کا یوں چلے جانا یا تو آپ کی کمزوری ہے کہ وہ کیوں چلا گیا, یا آپ نے خود جان بوجھ کے کروایا ہے.
مطلب اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اس کے بعد وضاحتیں دیتے پھریں. یہ دیکھیں ذرا, یہ وہ آف ایئر حصہ ہے جو انٹرویو کا اب جو ہے نا وائرل ہو رہا ہے. یہ کیا ہے اور اس کی بنیاد پر مریم نواز صاحبہ پر تنقید ہو رہی ہے. یہ ذرا سن لیجئے, پھر اس کے بعد اس پہ بات بھی کرتے ہیں. اس کو بھی ابھی نہ کریں پلیز, میں پہلے سن لوں سوال, کیونکہ میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے بھائی. نہیں, یو اے ای کی رائل فیملی سے آپ نے 2009-2010 کے اندر, کہاں ہے یہ ریکارڈ میں ہے؟ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں آیا ہوا ہے, کیا ڈکلیئرڈ آپ کے ریٹرنز کے اندر. مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. آپ کے پاس کبھی بی ایم ڈبلیو گاڑی نہیں رہی 2009-2010 میں؟ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, میں پورا ایکسپلین کر دیتا ہوں. مریم صفدر اونڈ, یہ اب ایگزیکٹ رپورٹ بتا رہی, مریم صفدر اونڈ a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. تقریباً 2 کروڑ روپے کی آپ نے وہ گاڑی بیچی in the year 2011-12. آپ پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر رہے, بند کر دیں ذرا پلیز. Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا اس کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر. میرا خیال ہے کہ یہ فیملی کی کوئی ہوگی, مجھے اس پہ سے آنےسٹ. اس کے بعد میں اس کو چیک کر کے آپ کے پاس واپس آ سکتا ہوں. صفدر صاحب نے اس کے بعد, میرے پاس ویسے کبھی BMW نہیں تھی. آپ کی وہ کون سی گاڑی تھی جو نیب کے دفتر کے باہر ہٹ ہوئی تھی؟ وہ تھی لینڈ کروزر. لینڈ کروزر تھی. یہ صفدر صاحب نے بھی ڈکلیئر کیا ہوا کیا اپنے ایسٹس کے اندر. یہ بزنس آفس نے کیا ہوگا, مجھے چیک کرنا پڑے گا. اچھا, میرے پاس اس کے فیکٹس نہیں ہیں. نہیں, میرے پاس ہے ہی نہیں ڈیٹیل, مجھے پتہ ہی نہیں. یہ اچھا, یہ ریٹرنز کے اندر ویسے لکھا نہیں. میں اب آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ود دیٹ. مجھے آئی ہیو نو انفارمیشن. یہ کب کی, کون سے ایئر کی ہے؟ 2009-2010. مجھے نہیں پتا, میں چیک کروں. اچھا, آپ کو اس کا نہیں پتا. اچھا, یہ ایک اور ہے جس کے اندر آپ نے گفٹس ریسیو کیے ہیں 2010 سے لے کے 2016 تک. 2010 کے اندر جو ہے وہ آپ نے گفٹس ریسیو کیے تقریباً 31 ملین کے اپروکسیمیٹلی. مجھے نہیں پتا, یہ تو آپ کے ٹیکس میں ڈکلیئر ہوا ہوا ہے. فیملی نے یہ ساری جے آئی ٹی کے اندر ہے. جے آئی ٹی. اچھا, 2010 میں تو خیر نون لیگ کی حکومت بھی نہیں تھی, 2010 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ حصہ جو آف ایئر تھا, جو گفتگو کا وہ حصہ جو کہ آن ایئر نہیں ہونا تھا, یہ کیوں آیا؟ پہلا تو کوشچن یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی, دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ ملا ہے یا ان کے پاس اگر کوئی گاڑی ہے یا کوئی گفٹ ہے وغیرہ, ان کے آلریڈی ڈکلیئر ہوئے ہیں. اگر ان کی نالج میں نہیں ہے, کیونکہ ڈکلیئر کون کرتا ہوتا ہے؟ ڈکلیئر تو آپ کو پتہ ہے ٹیکس ریٹرن کا ایک الگ بندہ ہوتا ہے. مجھ جیسا غریب بندہ بھی, اس نے بھی اپنے ٹیکس ریٹرن کا الگ سے وہ کیا ہوا ہے کہ جناب آپ یہ والے ڈکلیئر کر دیں سارا کچھ. تو وہ پھر اس حوالے سے وکیل ہوتا ہے یا بیسیکلی کو ٹیکس ریٹرن کا ٹیکس کے امور کا ماہر ہوتا ہے, یا اس طریقے سے وہ ہوتا ہے. تو وہ جو ان لوگوں کے ہوتے ہیں وہ تو بالکل ہی ان کو نہیں ہوتا پتہ کہ بھئی یار, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, چھپایا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اب وہ ساری چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں. ٹھیک, اب 2010 کی کسی کے ڈکلیئر ہیں اور 2022-23 میں کوئی 13 سال بعد اس کو نہیں پتا کہ یار کیا ڈکلیئر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, یا اس نے اس کا کیا تھا. فیملی کی ہوتی ہیں وہ بھی ڈکلیئر ہو جاتی ہیں کسی اور کے نام پر. آپ کے بچوں کی ہوتی ہیں تو وہ بھی یوں سمجھ لیں کہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ کے نام پہ ڈکلیئر ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. ساری کچھ چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اسی طریقے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے چھپایا نہیں ہے, انہوں نے ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس تھی اور انہوں نے وہ پھر جو ہے نا ڈکلیئر. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ جن کو BMW کی پڑی ہوئی ہے انہوں نے تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے نا. مطلب حیرت کی بات یہ ہے کہ جو جیتی جاگتی بیٹی کھا گئے, جنہوں نے جو بیٹی کو نہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں, نہ ہاں کر سکتے ہیں, نہ کر سکتے ہیں, ان کو BMW کی پڑ گئی ہے. میں تو حیران جاؤں, میں قربان جاؤں ایسی سوچ پر اور ایسی تھنکنگ پر کہ اب بیٹی کو ڈکلیئر نہ کرنا وہ زیادہ جرم ہے یا BMW کو, اور وہ ڈکلیئر ہوئی ہے BMW. ٹھیک ہے نا, وہ BMW ڈکلیئر ہوئی ہے. لیکن اب یہ کیسے ہو گیا کہ جو آف ایئر حصہ تھا, اچھا اکثر و بیشتر میں آپ کو بتاتا ہوں, میں مین سٹریم میڈیا کا حصہ رہا ہوں, اکثر و بیشتر یہ آف ایئر حصہ بہت سارا ہوتا ہے.
جب انٹرویو کر کے آتے ہیں، اینکر آتا ہے، تو پھر پیچھے سے بہت ساروں کی فرمائشیں آ جاتی ہیں. مجھے نہیں پتا، اب میں کسی کا نہیں کہوں گا، کچھ لوگ تو ایسے ہیں سیاستدان ہیں جو پہلے سے ہی فرمائشیں کرتے ہیں جناب ہمیں کوشچن دیں، اور یہ اینکر ان کو کوشچن دیتے ہیں. جی ہاں، یہ اینکر، یہ باہر سے کچھ اور کہنا ہوتا ہے، آپ کو کچھ اور کہنا ہوتا ہے. یہ ظفر نقوی جیسا یا دوسرا یہ ملنگ فقیر لوگ ہوتے ہیں جو یہاں بھی وہی کہہ بیٹھتے ہیں جو پیچھے آف ایئر کہتے ہیں. لوگوں کو کچھ اور کہتے ہیں، پیچھے کچھ اور کہتے ہیں. وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ چلے یار ان کو کوشچن دے دیں، ہماری تو ریٹنگ آئے گی نا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک بڑا انٹرویو تو ہتھے آ رہا ہے نا، تو یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کر کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد مختلف لوگ ہیں، میں نے کسی کا نہیں لینا، پھر فرمائشیں آتی ہیں یار وہ والا کوشچن بھی کاٹ دینا، وہ والا کاٹنا، کانٹ چھانٹ کر رہے. کچھ اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر اینکر رگڑا جائے. مجھے یاد ہے کہ کچھ لوگوں کی اس طرح کی بھی صورتحال کہ جی وہ چڑھ جاتا ہے کہ جی اینکر کے پاس کہ جی آپ کے پاس تو بیسک معلومات ہی نہیں ہیں. یہ میں جو ہے نا، آپ یقین کیجئے کہ میرے پاس ثبوت ہے ان چیزوں. وہ یہ جتنے بھی اینکر ہیں، ایک نہیں، ایک کی بات میں نہیں کر رہا، یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے وہ آ کے کہتے ہیں اپنی ٹیم کو یار وہ والا حصہ کاٹ دینا، اس میں میری کمزوری شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ ایسے ہوتا رہتا ہے آف ایئر. بہت کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آن ایئر جو ہے نا نہیں جاتی. اور انٹرویو آپ کر کے آتے ہیں کوئی تقریباً کبھی کبھی تو 1.5 پونے 2 گھنٹے کا، اور آپ چلاتے ہیں 35 سے 40 منٹ کا. تو باقی انٹرویو آپ کیوں کاٹتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے میں نے بتایا کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ انٹرویو اس طرح سے کیا جاتا ہے کسی سیاسی فگر کا. یہ انٹرویو کا یہ والا حصہ کیوں گیا ہے آن ایئر اور کیوں وائرل ہوا ہے؟ یہ اینکر کی کمزوری ہے یا اینکر کی بدنیتی ہے؟ اس سے زیادہ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ منصور صاحب میرے اپنے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور بہت اچھے انسان بھی ہیں، بہت اچھے صحافی بھی ہیں. اور آج جناب اس عمران خان صاحب کے آج کل کانگریس کے ساتھ جو ہے نا، کانگریس مین کے ساتھ ان کی بڑی گپ شپ ہو رہی ہے. روز ہی کسی کا فون آ جاتا ہے اور روز ہی کسی کو منت سماجت کرتے ہیں. اور آج پھر ان کو کسی کا فون آیا ایک کانگریس مین کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہی جو انہوں نے فرمیں ہائر کی ہوئی ہیں، وہی جو انہوں نے بندے ہائر کیے ہوئے ہیں، وہی جو وہ آصف صاحب ہیں، وہ جو ان کے امریکن کانگریس کے ممبر، وہی انہوں نے منت سماجت کے لیے لگائے ہوئے ہیں. وہ کسی نہ کسی کو پکڑ کے عمران خان کو فون کروا دیتے ہیں، لو جی چاہے تسلی کے لیے ہو یا کچھ بھی ہو، کہتے ہیں جی ہم فارن آفس کو کہیں گے کہ جی آپ کے ساتھ وہ رابطہ کر کے، آپ کے حکومت کے ساتھ اور ان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کسی نہ کسی. یہ وہ عمران خان ہیں کہ جنہوں نے خط دکھایا تھا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے. اس کے بعد جب انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک ملک ہے امریکہ. جب نام نکل گیا تو ہاں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، تو مطلب اس طرح کی بات. اور بعد میں انہوں نے جلسوں میں نعرے لگائے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. جب یہاں سے اسمبلی سے ریزائن کر کے جا رہے تھے اس وقت بھی ڈیسکوں کے اوپر چڑھ کے نعرے لگائے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. آج اسی امریکہ کی روز منت سماجت ہو رہی ہے. کسی یوتھیے میں ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کے کوشچن کرے کہ خان صاحب جن کو کل آپ کہہ رہے ہمیں سکھا رہے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں کہ جو تم کہو گے ہم کر لیں گے، آج انہی کی منت سماجت اور انہی کی بوٹ چاٹ رہے ہو، انہی کے پاؤں پکڑ رہے ہو، انہی کی منت سماجت. ٹھیک ہے نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی. ہاں ٹھیک ہو گیا نا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یہ صورتحال ہے. اور پھر خان صاحب آ کے کہتے ہیں، آج کل تو خیر وہ بالکل کہنے لگے ہیں نا یہاں سے سازش ہوئی ہے، وہاں سے نہیں ہوئی. وہاں سے فرموں والوں نے کہا ہے خان صاحب ذرا بندہ بنے، انسان بنے. آپ وہاں سے اگر یہ سازش کا کہو گے تو آپ نے ہمیں یہاں پہ لاکھوں ڈالر دیے ہوئے ہیں، یہاں پہ سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا. تو وہ منت سماجت کر رہے ہیں اور بوٹ چاٹ رہے ہیں. یہ اصلیت ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ٹوٹل اصلیت اور اوقات ہے خان صاحب کی. اور یوتھیے کہتے ہیں عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر جس کے سامنے امریکہ لیٹ گیا. ٹھیک ہو گیا نا. یہ امریکہ کے سامنے لیٹ گیا یا امریکہ اس کے سامنے لیٹ گیا؟ روز ہی منتیں کر رہا ہے. اور پہلے اسی نے کہا تھا کہ جناب امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.